تو ہم دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، آپ سابقون الاول میں شامل ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں ابتدائے دعوتی کے دوران قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ان کا نسب الحدلی ہے۔ آپ نے غزوہ بدر، احد، خندق، بیت الردوان اور دیگر لڑائیوں میں شرکت کی۔ آپ نے پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت فرمائی۔ یہ بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے اور بہت خوبصورت تلاوت کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں جب آپ نے اسلام کا اظہار نہایت مشکل تھا، آپ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر با آواز بلند تلاوت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آغاز اسلام سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خدمت سے وابستہ ہو گئے تھے اور سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بظاہر چھوٹی مگر بنیادی اور اہم خدمات بجا لایا کرتے تھے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، وضو اور غسل کے لیے پانی کا ہر وقت مہیا کرنا، بیٹھنے کے لیے بچھونے اور آرام کے لیے بستر کا انتظام کرتے تھے، وقت پر بیدار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سنبھالتے تھے۔ اسی بنا پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب السواک، صاحب الوسادہ اور صاحب النالین کے القاب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ صاحب السواک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دیتے تھے، صاحب الوسادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ وغیرہ دیتے تھے، صاحب النالین آپ کے جوتے وغیرہ سنبھالتے تھے۔ اس لیے سبحان اللہ آپ کو 3 القاب دیے گئے، صاحب السواک، صاحب الوسادہ اور صاحب النالین۔ حافظ اور علماء صحابہ میں سے تھے، انہوں نے قرآن کی 70 صورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سیکھی۔ سبحان اللہ، وہ کہتے تھے کہ کوئی ان کے بارے میں مجھ سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ ان صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سیکھنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ فقہ یعنی قرآن کی سمجھ بوجھ سے بھی بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مسعود کے ساتھ رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے۔ بہت نحیف جسم کے مالک تھے، خاص کر ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو پیلو کے درخت پر چڑھ کر اس کی مسواک اتارنے کو کہا۔ تیز ہوا سے ان کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹ گیا۔ ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر لوگوں کی بے اختیار ہنسی آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، حالانکہ قیامت کے روز میزان اعمال میں کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے سن 32 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی اور البقیع میں دفن ہے۔ یہاں پہ جنت البقیع لکھا ہوا ہے، تو کسی بھی قبرستان کو جو ہے جنت نہیں کہتے ہیں، جو ہے اس کو مقبرہ البقیع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم فکس کر دیں گے۔ چلیں۔